السلام یا نبی السلام رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ بابرکت گھڑیاں نصیب کی۔ مالک لم یزل اس بابرکت اور عظیم رات کے اندر جن لاکھوں اور کروڑوں افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، دعا کرتے ہیں اے مالک لم یزل ان خوش بختوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما۔ آپ لوگوں نے اور ہمارے متعلقہ یہاں کے ذمہ داران سمیع اللہ بھائی، حاجی سلیم صاحب، بڑی اور آپ ظاہر بات ہے مارکیٹ والوں نے ایک پر رونق محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس محنت کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹ کی گفتگو انشاءاللہ الرحمن اصلاحی اور دینی گفتگو اور پرمغز گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ تمام احباب ذوق اور شوق اور توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث کے اندر جلوہ فرما ہے۔ شیخ محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنی مایہ ناز تالیف دلال الخیرات شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو. یہ وہ کتاب ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک تمام کی تمام کتاب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے فضائل کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. پوری کی پوری کتاب آپ نے اس پر لکھی. اس کتاب سے ایک درود پاک کی فضیلت اور انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کے منہ سے نکل کر دنیا کے میدانوں اور صحرا کی طرف نکل جاتا ہے. وہ درود اس شخص کے منہ سے نکل کر دنیا کے میدانوں اور صحرا کی طرف نکل جاتا ہے. وہ درود دنیا کے دریاؤں اور سمندروں کی طرف نکل جاتا ہے. وہ درود یہ اعلان کرتا جاتا ہے, یہ صدائیں دیتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں. توجہ رکھیے گا کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں. اس کا نام بھی بتاتا ہے, اس کے والد کا نام بھی بتاتا ہے. یہ ندا دیتا جاتا ہے, یہ صدائیں لیتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں کہ جس نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مجھے بھیجا ہے. ابھی حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی. حدیث پاک کے اگلے الفاظ جو ہے نا وہ قابل غور ہیں. اگلے الفاظ جو ہے نا وہ توجہ طلب ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے. اب آپ بھی ہر روز پتہ نہیں کتنے پرندے دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں پتہ نہیں 20 قسم کے ہم نے پرندے دیکھے ہوں گے, لیکن جس پرندے کا ذکر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے نا وہ پرندہ کیسا ہے, آئیے سنتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے کہ جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں. کتنے بازو ہوتے ہیں؟ 70,000. اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے کہ جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں. ہر بازو میں 70,000 سر ہوتے ہیں, ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں, ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں, ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرتا ہے. اور ان تمام تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ان تمام تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر مجھے کہنے دیجیے نا, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اور جو اپنا بھلا چاہتا ہے, یقیناً آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے وہ اپنے بھلے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جنازوں میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. میری بات کو غصہ بھی نہ کیجیے گا, حقیقت بات کر رہا ہوں. ہم جنازوں میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں, ہم کلخانی میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں, ہم کسی کے ختم میں چہلم میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. ایک تعداد ہے وہ صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں. یار اگر نہ گئے انہیں کہنا سی اے ابا مریا سی تے میں گیا سی, میرے ابے مرن تے اے آئے نہیں.
یہ ہماری نیت ہوتی ہے، یہ ہمارے دل کے اندر خیال ہوتا ہے. رب کی رضا بہت کم ہوتی ہے، بہت کم دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ فوت ہوا ہے، رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نا میں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نا میں نے اس کے کفن دفن کے اندر، اس کے جنازے کے اندر، اس کی تدفین کے معاملات کے اندر شرکت کرنی ہے. بہت سارے کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اور جو اپنا بھلا چاہتا ہے، ارے اسے چاہو جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. تو بآواز بلند حصول برکت، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. آپ لوگوں آج اس محفل کے اندر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے ایک حدیث پاک ہم نے سنی. آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ سے بروی ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً یہ تابعی بزرگ ہیں، اور تابعی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی. ایمان کی حالت میں کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک بڑھیا خاتون حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا سیدی، میری نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اسے اپنے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیجیے، مجھے کوئی ورد وظیفہ بتا دیجیے، مجھے کوئی عمل بتا دیجیے جسے میں کروں تو میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بڑھیا کو ایک وظیفہ بتا دیا، عمل بتا دیا. وہ گئی، رات کو اس نے خواب کے اندر اپنی بیٹی کو تو دیکھ لیا، لیکن جس حال میں دیکھا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر زنجیریں ہیں، اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، اس کے جسم کے اوپر تار کول کا لباس ہے. اس خوفناک حالت کے اندر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور غم زدہ ہو گئی. ماں تھی نا، آپ سن رہے ہیں آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے، لیکن وہ تو پھر بھی ماں تھی، وہ تو سگی ماں تھی، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی. وہ غمگین کیفیت لے کر، اپنا دکھوں سے بڑا دل لے کر صبح حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر اپنی بیٹی کا حال سنایا. جب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بیٹی کا، اس نوجوان لڑکی کا یہ حال سنا، آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت غمگین ہوئے. وہ عورت چلی گئی،
کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس لڑکی کو دیکھا جو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، خوش و خرم، اس کے سر کے اوپر تاج سجا ہوا ہے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا اور اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا سیدی، میں اسی بڑھیا عورت کی بیٹی ہوں، میں اسی بڑھیا عورت کی بیٹی ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے جو تمہاری حالت بتائی تھی وہ تو اس حال سے بڑی بدلی ہوئی ہے۔ تمہاری ماں کے مطابق تو تمہیں عذاب ہو رہا تھا، تم عذاب کے اندر گرفتار تھی، لیکن اب یہ اتنا انقلاب کیسے آیا، اتنی چینج کیسے آئی؟ اس نے کہا، علی جان، میری ماں نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا تھا، میری ماں نے آپ کو بالکل ٹھیک بات کہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص، آخری الفاظ ہے اس روایت کی، توجہ رکھیے گا، ایک دن ایک شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے ایک مرتبہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر ہم سب قبرستان والوں کو احسان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان کے اندر جو 560 مردے تھے جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر رحمت کے دروازے کھول دیے اور 560 افراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر اٹھا دی، عذاب قبر اٹھا دی۔ اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر بھی اچھی بن جائے، ہماری آگے والی زندگی اچھی ہو جائے، تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میرے سیدی و سندی مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہم انسانوں کو، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نا ایک انمول تحفہ دیا ہے، 72 نیک اعمال کا۔ اس کی کافی ساری کیٹیگریز ہیں، جو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں ان کے لیے 92 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں،